بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کا یہ نظام اور یہ مزاج اور یہ انداز ہے کہ وہ بندوں کو بیلنس میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بندے زیادہ نہ تو خوشیوں میں آپے سے باہر ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور ذرہ برابر بھی بیداری اور احتیاط نہ برتیں۔ اللہ پاک ایسا نہیں چاہتے، اور نہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندے بہت ڈرے ہوئے رہیں، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشان رہیں کہ ان کو زندگی جینے میں کوئی مزہ ہی نہ آئے۔ دونوں نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے، ان میں دو نام ایک ساتھ آئے ہیں، بشیرا و نذیرا۔ حضور خوشخبری دینے والے بھی تھے، بشارتیں سنانے والے بھی تھے، اور وقت آنے پر شفقت کے ساتھ امت کو چوکنا رکھنے والے بھی تھے۔ یہ ہے نذیر۔ ڈرانا یہ ٹھیک ٹھاک لفظ نہیں لگتا، اس لیے کہ انبیاء دنیا کو ڈرانے کے لیے نہیں آتے، چوکنا رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، ایک مربی کو بھی چاہیے، ایک ایلڈر کو، قوم کے بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کو ڈراتا نہ رہے، ان کو گھبراہٹ میں نہ ڈالتا رہے، ہاں ان کو چوکنا کرتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نذیر تھے۔ نذیر عربی میں کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانے والے کو، الاعلام مع تخویف عربی میں کہتے ہیں، کسی چیز کی خبر دینا اور ساتھ میں چوکنا بھی کرنا۔ یاد آیا کہ حضور کا ایک نام سراج بھی تھا۔ سراج، چراغ، سورج کو چراغ کہتے ہیں، سراج کہتے ہیں۔ جانتے ہو سورج تو بہت گرم ہوتا ہے، اسی لیے گجراتی میں اس کو سوریہ دادا بولتے ہیں، اور چندر کو ماما بولتے ہیں، اس لیے کہ دادا کڑک ہوتے ہیں اور ماما کے یہاں پیار ہی پیار ہوتا ہے۔ اسی لیے بچے ننیال میں رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ددیال میں جانے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ددیال والے لٹھ پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں امرو لوئی چھے، ہمارا بلڈ ہے، اور ننیال والے یہ کہتے ہیں پارکی اولاد کے وائے، ہاں کہ یہ بھائی ہمارے یہاں ویکیشن کرنے آئے ہیں، ورنہ اولاد تو یہ ہمارے داماد کی ہے یا ان کی ہے۔ تو سوریہ کو یہ گجراتی لوگ دادا بولتے ہیں، اور ویسے بھی کوئی دادا گیری کرتا ہو تو بھی گجراتی میں کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں دادا بن رہا ہے۔ پتہ چلا کہ لفظ دادا میں تھوڑا جلال ہے، اور لفظ ماما میں چونکہ ممی کا معنی آتا ہے بلکہ ڈبل دہرایا جاتا ہے، ماں ماں، اور اسی لیے تخفیفاً وہ نون کو حذف کر دیا گیا ہے دونوں جگہ سے، اور ماما بنا دیا گیا کہ وہاں شفقت ہی شفقت ہے۔ بہت اچھی بات سنا رہا ہوں آگے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ علماء نے کمال کر دیا ہے وہاں کہ صرف حضور کا نام سراج نہیں رکھا، اس لیے کہ سورج میں تمازت، گرمی، حدت، تپش اور اس کی شعاؤں میں جلال کی شان ہوتی ہے، اور منیر
یہ چاند کی صفت ہے. 19ویں پارے میں آیا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. منیر نور دینے والا، یہ تو قمر ہے، چاند ہے، چاند کی صفت ہے نور والا، لیکن سورج حضور کا نام رکھ کر ساتھ میں منیر بھی ملا دیا. پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نذیر تھے کہ سراج، اور بشیر ہیں کہ منیر، دونوں صفتوں کو جوڑ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈراتے نہیں تھے، نا امید نہیں کرتے تھے، اور مایوسی میں مبتلا نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت کو، جب کسی داعی کو، جب کسی معلم کو، سکھانے والے کو کسی قوم کی طرف روانہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. کتنا اچھا مزاج بتایا کہ نرمی کا معاملہ کرنا. حضور یہ بتاتے تھے کہ جاؤ میں تم کو پڑھانے بھیج رہا ہوں، جماعت میں بھیج رہا ہوں، کسی قوم کا ذمہ دار بنا کے بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر ٹیک اٹ ایزی اینڈ میک اٹ ایزی. اس کو آسان کر کے معاملہ پیش کرنا، ڈیفیکلٹ مت بنانا، اور خوشخبریاں سنانا. ایسی بات، ایسا انداز اور ایسی روش اختیار مت کرنا کہ لوگ تم سے دور ہونے لگے. بہت بڑی نصیحت کر رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی. کیا نصیحت ہو رہی ہے؟ ہمیں انداز یہ اپنانا چاہیے کہ کمیونٹی کے افراد کو، گھر کی اولاد کو، خاندان کے لوگوں کو، اپنے ساتھ ملنے والے لوگوں کو ہم ساتھ لے کر چلے، نہ یہ کہ جو ہمارے قریب آنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں. قرآن کریم کے 4 پارے میں اس کو اور زیادہ کھولا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کیا آیت ہے! 100 دفعہ اس پر قربان ہو جانے کو جی چاہتا ہے. واقعتاً اس آیت پر آدمی 100 نہیں ہزاروں دفعہ قربان ہو جائے. نبی کی سیرت اس میں بیان کی گئی ہے، اور سیرت قرآن جو بیان کرے اس سے بہتر کوئی سیرت نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سیرت کی کتاب صامت ہے اور محمد سیرت کی کتاب ناطق ہے. کہ قرآن سائلنٹ سیرت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بولتی ہوئی سیرت ہے. دیکھو دیکھو سنو اس آیت کو، کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی خدائے پاک کی صفت رحمت کا پرتو، ریفلیکسمنٹ یہ آپ کے اوپر پڑا، جس کی برکت سے آپ بھی امت کے لیے نرم ہو گئے. اگر آپ کی زبان تیز ہوتی، آپ کا دل کڑک ہوتا، تو یہ صحابہ آپ کے اطراف و جوانب میں کبھی جمع نہ ہو سکتے، سب بٹ جاتے، دور ہو جاتے. اور پھر آگے کے ٹکڑے کو ٹکڑے سے کیسی مناسبت ہے کہ ہم مانتے ہیں آپ کے آداب کا، آپ کے مقام کا اور آپ کے بلند پایا شخصیت کا یہ لوگ شاید پورا خیال نہ کر سکیں. ہم ایڈوانس میں صحابہ کی طرف سے آپ کو سفارش کرتے ہیں فاعف عنہم. صحابہ کا مقام تو دیکھو کہ قرآن کریم ان کو معافی دینے کے لیے حضور کی خدمت میں خود سفارش کرتا ہے. بدماش ہے وہ لوگ، کمینہ قسم کے لوگ ہیں وہ جو صحابہ کرام کے مقام پر کیچڑ اچھالتے ہیں. صحابہ کرام سے ہونے والی چھوٹی موٹی کوئی بشری لغزش کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کو کتنی محبت ہے. کس سے؟ صحابہ کرام سے. اللہ پاک کو صحابہ کرام سے کتنی محبت ہے. اللہ پاک سفارش کرتے ہیں فاعف عنہم، کہ ان صحابہ کرام کو آپ معاف کر دیجئے، اور صرف معافی نہ کیجئے، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے تاکہ ان کو معاف کر دیا جانا یقینی ہو. فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کا دل بندھا رہے اور ان کو ایسا لگے، سنیے آگے، صحابہ کو ایسا لگے کہ محمد کے دربار میں ہمارا بھی کوئی مقام ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً ان سے کچھ باتیں پوچھ بھی لیا کرو اور ان سے مشورہ بھی لے لیا کرو. وشاورہم فی الامر، گرچہ آپ ان کے مشورے کے تابع نہیں ہیں، آپ کو ایک بات صحیح نظر آئی، اس کے بعد آپ اللہ پر بھروسہ کر کے کام کو کر گزریے. لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ نرم انداز کے تھے. یہ دور میرے بھائیوں لوگوں کو قریب کرنے کا دور ہے.
آئے ہوئے لوگوں کو دور کرنے کا دور نہیں ہے، ان کو گلے لگاؤ، سیرت کا مظاہرہ کرو، نرم زبان اختیار کرو، بلند اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اور اس سے انشاءاللہ آپس میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اس زمانے میں نظریاتی جنگ بہت چل رہی ہے، ہمیں اس کو جنگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظریات، تھنکنگ، اوپینین سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیوائیڈ ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد کے پلیٹ فارم پر، مدرسے کے پلیٹ فارم پر، کمیونٹی کے پلیٹ فارم پر، امت کو تربیت دینے کے پلیٹ فارم پر، امت کو بڑھانے کے پلیٹ فارم پر سب کی زبان اور سب کی سوچ ایک ہونی چاہیے۔ یہ بہت قیمتی نصیحت کر رہا ہوں۔ سارے اختلافات ہمارے باہر ہوں، سارے اختلافات ہمارے جہاں ہوں وہاں ہوں، لیکن مسجد کے، مدرسے کے، کمیونٹی کے، قوم کے ترقی دلانے کے معاملے پر سب کی زبان، سب کی فکر ایک ہونی چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا، واقعتاً ان کے کام کا جواب نہیں ہے دنیا میں آخری چند سالوں میں، وہ متحد الفکر کا لفظ کثرت سے استعمال فرماتے تھے کہ سب کی فکر ایک ہونی چاہیے۔ بھائی میری نظر یا میری رائے الگ ہے، آپ کی رائے الگ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ہم آپس کی دشمنی کو مسجد میں آ کر نکالتے ہیں، ہم آپس کے اختلاف کو مدرسے کے پلیٹ فارم پر نکالتے ہیں، ہم آپس کی دوریوں کو کمیونٹی کے ترقی دلانے کے اندر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ہماری قوم ترقی نہیں کر پاتی ہے، بلکہ برسوں پیچھے جا رہی ہے، برسوں پیچھے جا رہی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، پیسوں سے اتحاد و اتفاق پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے الف بننا پڑتا ہے، الف بننا پڑتا ہے۔ اب آپ بولو گے یہ کون سی بات کہہ دی الف بننا پڑتا ہے؟ الف کی خدمت دیکھو، وہ الفابیٹس میں جو 29 حروف ہیں، الف کو جس کے ساتھ بھی جوڑو جڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ۔ وہ کبھی ایسا نہیں بولتا میری با کے ساتھ، بلکہ با پہلے بے پڑھا جاتا ہے، لیکن جب اس کو ایک مقام دینا ہوتا ہے بے کو، تو اس کے ساتھ الف ملایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے با، تا، سا، ہر ایک کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کو۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا الفت کو الفت الف سے ہی بنایا گیا ہے، یا الف کو الف الفت سے بنایا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے تو واضح کیا ہے کہ پارٹیاں کھلانے سے، گیٹ ٹو گیدرنگ سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی، محبتیں تو قوم کے لیے اپنے دل کو نچھاور کر کے، اپنے خواہشات کو قربان کر کے، شریعت کے تابع رہ کر اپنے آپ کو کھڑا کرو گے تو اللہ محبتیں پیدا فرمائیں گے۔ میں اس آیت کی طرف لے کے جا رہا ہوں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ایک ٹیبل پر کھانے والے، ایک ہی ٹیبل پر کھانے والے جہاں کرسی پر سے اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو گولی مارتے ہیں، ایک ہی ٹیبل پر ساری باتیں کرنے والے اپنے اپنے ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں، میزائل برساتے ہیں۔ ایک ہی ٹیبل پر چنتن منن کی شبیریں اور غور و فکر کے مشورے کرنے والے ذرا ادھر سے ادھر ہوئے نہیں کہ ملکوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ الفت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یونٹی پیدا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ تواضع پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، اپنے آپ کے مقام کو گراؤ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ بات یہاں سے چل رہی تھی، میں اس آیت پر گیا تھا بالکل موقع کی مناسبت سے کہ فبشر عباد، رمضان کا بھی آخری دن آ گیا۔ اللہ پاک نے قرائن کے اعتبار سے، میں سنبھل کر بول رہا ہوں، قرائن کے اعتبار سے ایک دن مزید عنایت فرما دیا تو کتنا اچھا ہم لوگوں کے لیے موقع مل گیا، 2 عیدیں جمع ہو جائیں گی ماشاء اللہ تبارک الرحمن، خطبے بھی 2 اور 2 مرتبہ جمع ہونا اللہ کا بڑا انعام ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، حق تعالی شانہ کو جو منظور ہوگا وہی ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں میں اس پر عمل کر رہا ہوں، فبشر عباد، اے نبی میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو میں بھی خوشخبری سنا رہا ہوں، لیکن میرے بندے کون، یہ سوال ہو رہا تھا، خوشخبری کن کو سنانی ہے؟ تو اب وہ دوسری مناسبت سے الذین یستمعون القول، جو بہت دھیان سے نبی کی باتوں کو سنتے ہیں،
بہت غور سے قرآن کریم کے پیغام کو سنتے ہیں. ماشاء اللہ آپ سب نے پورا مہینہ سنا. الذین یستمعون القول، یسمعون نہیں یستمعون، اور عربی میں استماع کہتے ہیں دھیان سے سننے کو، اور سماع کہتے ہیں سرسری سننے کو. قرآن کریم کے بارے میں استماع کا لفظ آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، برابر دھیان سے سنو جب قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے اتنی ہی نیت کر کے سن لو، میرے رب کا کلام چل رہا ہے، رب ذوالجلال ہم سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمارے کانوں کو اس کے لیے انہوں نے ہموار کیا ہے. تو کیا فرمایا؟ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو. ان بندوں کو، ایک تو پہلے تو آدمی قربان جائے اس پر، میرے بندے. اللہ جب کسی کو یہ کہہ دے میرے بندے تو اس کا تو کام بن گیا نا. اس لیے کہ جب اولاد میں سے کسی کو ماں باپ یہ کہہ دے آ تو مارو چھوڑو چھے، آ مارو دکرو چھے، ہاں، تو وہ بچہ تو پراؤڈ فیل کرتا ہے، اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، ان بندوں کو جو میرے رسول کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں. سن تو لیا پورا مہینہ ماشاء اللہ. اکیلا سننے والوں کو خوشخبری دینے کو نہیں کہا. سننے کے بعد، فا کا معنی ہوتا ہے بعد میں. ہاں، جو باتیں انہوں نے میری سنی، سننے کے بعد ان باتوں میں جو عزیمت والی باتیں، جو مردانگی والی باتیں، جو زبردست ارادے کی حامل باتیں، جن کے لیے انسان کو اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ باتیں سامنے آتی ہیں، اس کو احسن کہتے ہیں. مفسرین نے احسن کا ترجمہ عزیمت سے کیا ہے کہ وہ لوگ جو میرے اور میرے رسول کی باتوں کو سن کر ان باتوں میں جو مضبوط باتیں ہیں جن کے لیے نفس اور شیطان سے مقابلہ کر کے پھر اس کا فالو کرنا پڑتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، ان باتوں پر چلتے ہیں. یہ دو شرطوں کے ساتھ قرآن کریم خوشخبری دے رہا ہے. کون سی شرط؟ پہلی، جو میرے اور میرے رسول کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں. آپ کا پورا مہینہ بیٹھ کر باتیں سننا یہ بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم جیسوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سننے کی بدولت، سننے کے صدقے طفیل، سننے کی برکت سے خوشخبری سنائیں. اور خوشخبری بھی کون سی؟ قرآن کریم کی خوشخبری سن کر جو اس پر عمل کرتے ہیں. کاہے کی خوشخبری ہے؟ 1,00,000 پاؤنڈ کی، 20,000 کی، 25,000 کی، کاہے کی خوشخبری؟ کوئی لاٹری لگی ہے؟ جی ہاں. وہ خوشخبری، جس خوشخبری کو 27ویں رات میں یا 29ویں رات میں، ایک جواب بھی بیچ میں دیتا ہوا جا رہا ہوں، جب قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے تو آخری آیت پھر دوہرا کر وہ خوشخبری سنائی جاتی. کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے کہ جب قرآن کریم ختم ہوتا ہے تو پھر دوبارہ الف لام میم سے شروع کر کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہم نے کہا کہ کتاب و سنت کے مزاج سے پتہ چلتا ہے کہ ما ہی النہایت، واٹ از اینڈنگ، اینڈنگ کسے کہتے ہیں، اینڈ کسے کہتے ہیں. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا العود الی البدایہ ہی النہایہ، جہاں سے چلے ہو وہاں پھر آ جانا، اس کا نام ہے آپ کا کام ختم ہو گیا، یہ اینڈ ہوا. چلے تھے الف لام میم سے تو آ بھی گئے الف لام میم پر. یہ جواب پہلا جواب ہے، میں دوسرا جواب سمجھاؤں گا. اسی لیے آخرت میں لوٹنے کو نہایت کہا جاتا ہے. نہایت العالم ایک کتاب لکھی ہے دکتور عریفی نے، جامع کتاب ہے قیامت کی علامتوں کے بارے میں. خدا کرے کچھ لوگوں کو پڑھنے کی توفیق ہو. اور ورلڈ وائڈ جن کتابوں کا بہت پبلیکیشن ہوا ہے ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے. قرآن کریم کا سب سے زیادہ دنیا میں پبلیکیشن ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو یہ سعادت مندی نصیب فرمائی، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. ہم ایک کتاب کا نام لیتے ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال ہے. کثرت سے دنیا میں اس کا پبلیکیشن ہوتا ہے، ہر زبان میں وہ چھپتی ہے. ویسے ہی اہل عرب نے اور جدید اہل عرب نے، اس وقت کے سعودی کے اسکالر علماء میں سے ایک عالم ہے
انہوں نے کتاب لکھی لا تحزن، اس کا اتنا پبلیکیشن ہوا ہے کروڑوں تعداد میں، لا تحزن، اس لیے کہ وہ انسان کو امید دلانے والی کتاب ہے۔ اور دوسری میں نے ابھی کہا، اس کتاب کا اردو میں کئی لوگوں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کیا۔ ایک نے تو ترجمہ کیا جب قیامت قائم ہوگی، سیم ترجمہ ہے نہایت العالم۔ ایک نے ترجمہ کیا جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، نہایت العالم کا ترجمہ کیا، اور اس کو شاندار انداز میں پکچرز کے ساتھ یہ جو فتن کی روایتیں ہیں قیامت کی نشانیوں کی، وہ جگہ طے کر کر کے کہ کہاں یہ ہوگا، کہاں یہ ہوگا، کہاں ہوگا اور کس طرح ہوگا، انہوں نے اس کو بہترین انداز میں چھاپا ہے اور بڑی شاندار کتاب ہے۔ وہ نہایت العالم، جب دنیا اینڈ ہوگی، اب یہاں آؤ، دنیا کی اینڈنگ اسی کو کہتے ہیں کہ جب دنیا اسٹارٹ ہوئی تھی اور بالکل سپاٹ تھی دنیا، کچھ نہیں تھا، جب دنیا ختم ہوگی اس وقت بھی دنیا کا حال یہی ہوگا۔ اذا الشمس كورت، سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی، کہ النہایت ہی العود الی البدایہ۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا، کیا شاندار بات لکھی، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے خوش آتا ہے، تین اندھیروں میں سے نکل کر دنیا میں آتا ہے، جب جائے تو بھی ایسا بن جائے کہ راضیتاً مرضیہ۔ اور کتنی اچھی بات ہے، آگے کی بات تو سنو گے تو طبیعت ہماری خوش ہو جائے گی۔ جب انسان حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسا دھل جاتا ہے، حدیث شریف میں آیا بدایت کی طرح، کیومی ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسا دھل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو۔ یہ بات اور ہے کہ ہم حج سے فارغ ہوتے ہی عزیزیہ یا مینا کی بارڈر سے نکلتے ہی حج کو برباد کر ڈالتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گویا مقابلہ کرتے ہیں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو دھلایا کر دیا، لیکن مجھ کو پاکی صافی سے محبت نہیں ہے۔ یہ تو بدذوقی کی علامت ہے، یہ بدذوقی کی علامت۔ گھر میں ممی نے، بیوی نے، بہن نے، ممی کا نام پہلے لینے کا، اس لیے کہ گھروں کو سنوارنے کا سب سے پہلا کام تو ماں نے کیا ہے، بیوی کو کریڈٹ بعد میں جاتی ہے۔ جس نے اتنی سب محنتیں کی ہوں اس کو فراموش کر کے سائٹ پر کر نہیں، دونوں کو اپنا اپنا مقام دیجیے۔ انہوں نے چادر اچھی بچھائی ہو، کمرہ بہترین کر دیا ہو اور اسپرے کیا ہو، شاندار کر دیا، اور آپ کہیں مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، مجھے تو بدبو ہی پسند ہے، تو آدمی کو اپنے ذوق کے لیے دیوار سے اپنا سر پٹکنا چاہیے۔ یہ حال ہوتا ہے۔ رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا، رمضان الی رمضان، الجمعۃ الی الجمعۃ، العمرۃ کفارات لما بینہن، کہ رمضان سے لے کر رمضان کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے ہیں صغائر قسم کے اور کبائر پر بھی انشاءاللہ ہم نے توبہ کر لی ہے، نہیں تو ایک دن باذن اللہ باقی ہے اور کر لیجئے۔ فرمایا سارے گناہ سے آدمی پاک صاف ہو جاتا ہے سوائے بندوں کے گناہ کے۔ خوشخبری ہے، یہ ہے فبشر عباد، ہماری خوشخبری ہے۔ اب رمضان ختم ہوا، ہم دوبارہ انہی دھندوں میں لگ جائیں، پھر تیری میری نماز چھوڑو، قرآن شریف جو گیا سو گیا، اب اس کو جب دیکھیں گے سب تب دیکھیں گے، اور مخلوق کی کوئی خدمت نہیں، کچھ نہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام، بہتان تراشی۔ اور عید کی رات میں جب اللہ پاک پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کرتا ہے، عید کی رات کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے، اس میں تو پرائز لینے والوں کو بھاگنا چاہیے، دوڑنا چاہیے، خوب محنت کرنی چاہیے کہ میں کہیں اس انعام سے محروم نہ ہو جاؤں۔ ہمیں تو اس کو گرین ویلی بنا کر یا اپنے گھر کے ہال کو، سیٹنگ روم کو گرین ویلی بنا کر اس میں پرائز ڈسٹریبیوشن جو ہو رہا ہے اس کو جھیلنا ہے۔ گرین ویلی سے نکل کر ہم گرین اسٹریٹ پر جاتے ہیں۔ بربادی ہے، یہ بربادی ہے، سچی بات ہے کہ یہ بربادی۔ آج ایک صاحب نے مجھ کو پوچھ لیا، ایک صاحب نے، کہ کیا بات ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے عید کی شاپنگ واپنگ کر لی کہ نہیں؟ میں نے کہا ہمارا معمول ہے سب رمضان سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ کہہ کر اس کو تو کہا ایسے کیسے؟ میں نے کہا اسی کا نام تو ہوتا ہے، اس لیے کہ رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، وہ لینے کا مہینہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر پورا مہینہ ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، بالکل گھبراؤ مت، آج میں خوشخبری سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے نبی کو، اور نبی نے ہم علماء کو اپنا وارث بنایا ہے،
لہذا جو نبی کا کام ہے خوشخبری دینے کا، وہ کام ہم کر رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ پاک راضی تھے ہم سے، تبھی تو انہوں نے ہمیں مسجد میں بلایا، تبھی تو انہوں نے اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے بلایا، ورنہ آج کل تقریباً لوگوں کو گھٹنے اور کمر اور نہ جانے کس کس کی شکایتیں ہیں۔ میں برابر فیل کر رہا ہوں الحمدللہ کہ آپ سب لوگوں نے زمین پر بیٹھ کر بات سنی، یہ بہت بڑی قربانی ہے، ہم قدر کرتے ہیں آپ سب کی قربانی کی، اور انشاءاللہ یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ کیا خوشخبری مل رہی ہے؟ گاڑی وہاں سے پٹری پر سے اتری تھی کہ آخری دن 27ویں رات یا 29ویں رات کو پھر وہی آیتیں دہرائی جاتی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس لیے کہ یہ دو ہی تو وہ پرائز ہیں، یہ دو ہی تو وہ کامیابی ہے، یہ دو ہی وہ خوشخبریاں ہیں جو حاصل ہو گئیں تو انسان کی زندگی بس اس نے گویا کہ کما لی۔ وہی کہا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، وہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی کہ ہمارے علماء کے یہاں یہ جو طریقہ پایا جاتا ہے کہ ختم قرآن کریم کے موقع پر ان آیتوں کو دوبارہ دہرائیں، وہ اس لیے کہ ان آیتوں میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب عقائد کا بیان ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بدنی عبادتوں کا تذکرہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مالی عبادتوں کا تذکرہ ہے، اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ میں ایمان مجمل آ گیا ہے، اور وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اپنے انجام کو یاد دلایا گیا۔ آدمی اتنا کر لے تو اس کے لیے خوشخبری آ گئی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور کسی مفسر نے بڑی پتے کی بات لکھی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والے ٹکڑے میں تعصب کی جڑ کاٹ ڈالی ہے اللہ پاک نے کہ ہم وہی مانیں گے جو ہمارے لیے بات ہو۔ نہیں، قرآن کریم نے کہا ہم سے پہلی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان رہے گا۔ تو کیا خوشخبری اللہ پاک دے رہے ہیں؟ یہ بیان سننے والوں کو، روزانہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو، اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کی نیت کرنے والوں کو دو قسم کی خوشخبریاں ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت کی قیمتی دولت سے نوازا، ھداھم اللہ، اللہ پاک نے ہدایت سے نوازا۔ اور وَأُولَئِکَ پھر اس کو دہرایا گیا، اور ہم ضمیر اور لائی گئی تاکید کے لیے کہ یہی لوگ تو وہ ہیں جو گہرائی میں، ڈیپ میں، حقیقت میں، فیکٹس میں جا کر، فیکٹس میں نہیں، فیکٹس FACTS، حقائق میں ڈوب کر اپنا کام بنا لیتے ہیں، اس کو لب کہتے ہیں۔ لب عربی میں کہتے ہیں اخروٹ کے اندر کے گودے کو، ہاں اس کو لب کہتے ہیں، بادام کے اندر کے گودے کو لب کہتے ہیں۔ وہ جو ہم سنترا یا اورینج لاتے ہیں، اس کو چیر پھاڑ کر وہ اندر سے جو مرنڈا کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، کیا خوبصورت نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کا نام اردو زبان میں پہلے دن سے بولا ہوں، اس کا نام رکھا سنترا، اصل میں مولانا اس کا نام ہے سنگے تر، یعنی یہ پتھر ہے لیکن تر پتھر، اور اس میں اللہ پاک نے کیسی مرنڈا کی بوتلوں کو ترتیب کے ساتھ سیٹ کیا ہے، اورینج کا جوس گویا اللہ، اور چونکہ اس کو کوئی ہاتھ دبا کر برباد نہ کر دے اس لیے اللہ نے ڈبل پروٹیکشن میں اس کو سیٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک جھلی چڑھائی اور پھر اس کے اوپر اور چھلکا چڑھا دیا ہے۔ تو وہ ایک تو چھلکا ہے، لیکن اندر جو جوسی حصہ ہے اس کو لب کہتے ہیں۔ یہی اس زمانے میں خرابی ہے، ہم لوگ حقیقت کی طرف نہیں جاتے ہیں، بس اوپر اوپر کی سطح پر باتیں بھی اوپر اوپر کی سن کر کوئی فیصلہ کر ڈالتے ہیں، چیزیں بھی اوپر اوپر کی دیکھ کر اس کو خرید لیتے ہیں، کوئی بھی حقیقت تک پہنچتے نہیں، ظاہری شکلوں کو دیکھ کر ہم کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اقبال نے اسی کو تو کہا، نقشوں کو تم نہ جانچو ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، نقشوں کو تم نہ جانچو ذرا اندر بھی جا کے دیکھو، کیا چیز جی رہی ہے کیا چیز مر رہی ہے۔ تو یہ دو خوشخبریاں آج میں نے آپ کو دے دی، قبول کر رہے ہو؟ کون سی دو خوشخبریاں دے دی؟ جو اللہ پاک دے رہے ہیں کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، کہ جنہوں نے ہماری باتوں کو دھیان سے سنا اور اس پر عمل کی نیت کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت سے نواز دیا، اور یہ لوگ ریئل وزڈم والے ہیں، یہ لوگ ریئل عقل والے ہیں۔ اولئک ھم اولو الالباب، اور ان کے بارے میں کہا گیا واولئک ھم المفلحون، اور ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔
لیکن میرے بھائیوں سننے کے بعد اصل میں نے بات کہی، بہت سنا آپ نے الحمدللہ، پہلے دن سے آج تک کل تک سنتے ہی رہو گے، اور آگے بھی جمعہ کے دن ہفتے میں جب جب درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں سنتے ہی چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک وہ مواقع نصیب فرماتا رہے۔ اصل چیز ہے میرے بزرگوں عمل کرنا، اور عمل میں خاص نصیحت اور وصیت کروں گا، اپنی صحت کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنے جذبات کی حفاظت کرو، اور ایک جملہ آگے بولتا ہوں، اپنی محبتوں کی حفاظت کرو۔ آپ بولو گے محبت کی حفاظت کا کیا مطلب؟ بے شک ہمیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن یہ محبت تبھی محبت کہی جائے گی، یہ محبت تبھی جنت میں لے جانے والی محبت بنے گی جب ہم اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار کے لوگوں کے ساتھ مال و دولت کے خرچ میں، محبتوں کو بانٹنے میں، فضول خرچی سے اور غلط راہ پر ان کو بھیجنے اور چلانے سے ان کی کلی حفاظت کریں۔ خدا را اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑنے کی اجازت نہیں ہے ورنہ جوڑ لیتا، اور یہ کہتا کہ جن بیوی بچوں کو لے کر ہمیں جنت میں سب کو ساتھ میں رہنا ہے، ان بیوی بچوں کے جذبات کا غلط استعمال کر کے شادیوں کی ریل پیل، موت میت کی فضول خرچی، اور ویسے ہی 2-3 شوز سمجھ میں آتے ہیں لیکن 10-10 جوڑ، 15-15 جوڑ، اور کپڑے، اور یہ، اور ہلاکت ہے اور تباہی مچائی جا رہی ہے ہمارے سماج میں۔ کتنی تباہی مچائی جا رہی ہے، ہزاروں اور کئی 100 پاؤنڈ کے جوڑے ایک مرتبہ پہن کر دوسری مرتبہ ہماری بیویاں اور ہماری عورتیں پہننے کو تیار نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی لعنت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مال کو بیجا اور فالتو خرچ کرنے والے یہ شیطان کے جگری دوست سے آگے بڑھ کر اس کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اب نتیجہ یہ نکلا جب یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان کفور ہے تو شیطان کے بھائی بھی کافر بن جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندو اس کی طرف دھیان دو، سب کر رہے ہیں، زمانہ چل رہا ہے، نہیں، ہمیں زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، زمانے کو ہمارے ساتھ چلانا ہے۔ اور اسلام ایسا بھی نہیں کہتا کہ شادی ہو رہی ہے سیدھی شادی کر ڈالو، کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے، نہیں 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 نہیں، اسلام کہتا ہے خوشیاں مناؤ لیکن لمٹ میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ویلکم کے لیے انتظام کروایا تھا باقاعدہ، ہاں حدیثوں میں آتا ہے، اور حضرت عائشہ کے گھر میں بھی جھولا تھا۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ مجھے جب خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ آج تمہاری رخصتی ہونے والی ہے تو میں تو جھولے پر جھول رہی تھی، اور پھر میری والدہ نے میری رخصتی سے پہلے میری صحت کو جب دیکھا تو میرے لیے اتنا اتنا انتظام کیا، میرا بناؤ سنگار بھی کیا۔ تو دلہن کو بنانے سنوارنے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن وہ بھی ایک لمٹ پہ ہو۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں اردو میں کہاوت ہے عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ، یعنی جس کی شادی ہو رہی ہے اس کو اتنی پڑی نہیں ہے اور اس کی شادی میں شرکت کرنے والے نہ جانے۔ یہ مال کی فضول خرچی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ میں ایک آیت کریمہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا کے بعد والا ٹکڑا ہے، اس کو بہت خطرناک طریقے سے سمجھا رہا ہوں، انہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ مال میں، صحت میں، جذبات میں، محبت میں، کسی بھی چیز میں بارڈر کراس کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ محبت نہیں کرتے کا مطلب سمجھاؤ، چلو بھائی میں یوں کہوں مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ دشمن، ہاں نفرت ہے۔ تو انہ لا يحب المسرفین سے مطلب یہ نکلتا ہے اللہ پاک ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہے ہمت خدا کی نفرت کا مقابلہ کرنے کی؟ جواب دے دو مجھ کو آج، ہے ہمت خدائے پاک کی دشمنی کا مقابلہ کرنے کی؟ یہی تو مار پڑ رہا ہے، یہ مار پڑ رہا ہے۔ اب جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس کا جواب آج کی آیت میں تلاش کر لو، اس لیے کہ مانگا ہوا تو محبوب کو دیا جاتا ہے، محبوب ہو اور وہ مانگے تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے، لیکن جب خدائے پاک کی محبت ہی نہ رہے تو نفرت ہو گئی، بغض ہو گیا اللہ پاک کو، اور نفرت والا آدمی کچھ مانگے گا تو اللہ دے گا کیسے؟ چاہے پھر گھنٹوں بھر کی دعائیں ہوں، چاہے پھر کعبہ کا غلاف کیا مکہ کے مشرکین کعبہ کا غلاف نہیں پکڑتے تھے؟ کیا منافقین مجلس نبوی میں نہیں بیٹھتے تھے؟ کیا منافقین مسجد نبوی میں نہیں جاتے تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن بات کچھ اور تھی، حقیقت کچھ اور تھی، بولتے کچھ اور تھے، کرتے کچھ اور تھے، دل کچھ اور تھا، سمجھتے کچھ اور تھے، جس کی بنا پر ان کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا گیا۔ تو ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے، اللہ کے بندو خدا ہمت کر لو، ارادہ کر لو،
ہم شریعت کے مطابق اپنی خوشیاں بھی منائیں گے، شریعت کے مطابق اپنی غمیاں بھی منائیں گے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، 3 دن سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے سوگ منانے کی، سوائے بیوی کے جو اپنے شوہر پر۔ مجھے یاد آیا حضور کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، بالکل صحیح روایت سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی، انہوں نے اپنے سگے بھائی کے انتقال کے 2-3 دن کے بعد اپنے آپ کو ذرا اچھے کپڑے پہنائے، تھوڑا ٹھیک ٹھاک کروایا، اور پھر لوگوں کو بلا کر کہا میرے شوہر کا تو انتقال ہو گیا ہے، مجھے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں بائی انٹینشن جان بوجھ کر یہ کر رہی ہوں تاکہ ایک پیغام اور میسیج ریلیز کروں۔ حضور نے فرمایا تھا اس عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مرنے والے پر سوگ منائے۔ تو خوشی لمٹ میں ہو، غمی بھی لمٹ میں ہو۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، مسجدوں کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں کچھ چیزیں مارک کر رہا ہوں، اذان ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، بیان شروع ہو گیا، پیچھے باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو ذرہ برابر بھی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس سے بڑی مصیبت جو محسوس کر رہے ہیں وہ یہ، چلو سمجھے جن لوگوں کی کمر میں شکایت ہے، جو لمبی دیر تک بیٹھ نہیں سکتے، وہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں۔ یہ نوجوانوں کو کیا ہے، کیا ہو جاتا ہے نوجوانوں کو؟ ہم دین سے استغنا برتتے ہیں، اس کا مطلب کوئی ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کوئی ادھر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ رہا ہے، کوئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو مکہ والوں نے جب دین کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہاتھ نہیں جوڑے تھے، اللہ نے وہاں سے دین کو اٹھا لیا، مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اور اللہ کی شان استغنا ہے، وہ کہہ رہا ہے سورہ محمد میں ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، کہ اگر تم نے دین میں اپنا انٹریسٹ نہیں بتایا، تتولوا کا سیدھا سادہ ترجمہ کر دیا کہ اگر تم نے دین میں اپنا انٹریسٹ نہیں بتایا، اللہ پاک دوسری قوم کو لا کر کھڑی کر دیں گے، اور پھر وہ تمہارے جیسے نہیں بلکہ دین کی بہت زیادہ قدر کرنے والے ہوں گے۔ جب دین کی بات کہی جائے تو قریب قریب بیٹھنا چاہیے، مل کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہ بیٹھنے کے طریقے کو سیکھ لیں۔ ایسا نہیں کہ بولنے والا بول رہا ہے اور ہم اس طرح سن رہے ہیں جیسے کہنے والے کو کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ سنا رہے ہو تو ٹھیک ہے ٹائم نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی قدر کرو۔ اور گھروں میں بھی جب دین کی کسی چیز کا نام لیا جائے، میرے بھائیوں بچوں کو یہ مت بولو قرآن لے لے جا، قرآن لینے پڑھوا جا، نہیں، اس کو سکھاؤ قرآن شریف، قرآن کریم۔ اللہ پاک، دیکھو میں نے اللہ کے ساتھ لفظ پاک بڑھایا، اللہ تعالی۔ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر ہم نے سنا، فرماتے تھے کہ اپنے بڑوں کا نام تو حضرت کے بغیر لیتے نہیں، اپنے بڑوں کا نام تو ادب کے بغیر لیتے نہیں، اور کہتے ہو اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا نام آئے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ ادب ادب، اس سے نسل رونق والی پروان چڑھتی ہے، رونق والی میں بول رہا ہوں، روح والی پروان چڑھتی ہے۔ ادب کے بغیر جسم والی تو پروان چڑھے گی، روح والی پروان نہیں چڑھے گی۔ اور اکیلے جسم کو جبکہ اس میں روح نہ ہو چیر پھاڑ لینا یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ خود قرآن کریم اپنا نام ادب سے لیتا ہے، انہ لقرآن کریم بل ہوا قرآن مجید۔ دیکھو قرآن کے ساتھ لفظ کریم آیا، قرآن کے ساتھ لفظ مجید آیا، ادب کے ساتھ صحابہ کے نام کو، بزرگوں کے نام کو۔ اور جب ایسا نہیں بولنا چاہیے طارق جمیل صاحب آج یہ بول رہے تھے، وہ طارق مسعود صاحب یہ بول رہے تھے، فاروق صاحب آج یہ سنا رہے تھے، ہمیں ادب کے ساتھ نام لینا چاہیے۔ مولانا فلاں صاحب دامت برکاتہم یہ فرما رہے تھے، بول رہے تھے کا لفظ بھی نہیں، مجھے یاد آئی، اس کے لیے ایک مضبوط دلیل دے رہا ہوں۔ عشاء کا نام عشاء، قرآن کریم نے آخری نماز کا نام کیا لیا ہے؟ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ۔ وہ عشاء کے وقت پر عربوں کے یہاں ایک طریقہ تھا کہ وہ لوگ اونٹنیوں کا دودھ دوہتے تھے، اسی ٹائم پر ان کا ٹائم وہ تھا، تو انہوں نے اس کا نام عتامہ رکھ لیا تھا، عین تا میم گولتا، برابر ہے، اس میں کوئی شرک بھی نہیں ہے، کوئی گناہ کا لفظ نہیں۔ عتامتن کا معنی ہوتا ہے اونٹنیوں کا دودھ دوہنے کا وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں۔ وہاں عز الدین ابن عبد السلام نام کے ایک بڑے محدث اور فقیہ گزرے، انہوں نے لکھا کہ بڑے جب کسی چیز کے لیے کوئی نام تجویز کر لے، اس کے علاوہ پھر اس کو کوئی دوسرا نام دینا، یہ بڑوں کے نام سے اعراض کرنا اور ان کے اوپر انگلی اٹھانے کے برابر ہے۔
جب حق تعالی شانہ نے لفظ عشاء استعمال کیا تو اسی لیے میں کہتا ہوں بڑوں کا نام ادب کے ساتھ لینا چاہیے. تیسری چوتھی جو بھی بات یاد آتی جا رہی ہے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اپنے بچوں میں مسلمان ہونے کا تشخص پیدا کرنے کی بھرپور ترین کوشش کرنے کی ضرورت آ گئی ہے. ہم آپ کو پارسیلٹی بالکل نہیں سکھاتے، لیکن اپنے بچوں میں یہ احساس 24 گھنٹے پیدا کرو کہ ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جیسا دیش ویسا ویش، جیسا ماحول ویسا اپنے آپ کو بنا لیں گے اور زمانے کو ہم اپنے تابع بنائیں گے، ہم زمانے کے تابع نہیں ہوں گے. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشرق بھی دیکھا تھا، مغرب بھی دیکھا تھا، شمال بھی دیکھا تھا، جنوب بھی دیکھا تھا. ہمارے بزرگوں میں ان کے جتنا یہ آخری صدیوں میں دنیا کو کسی نے سمجھا نہیں ہوگا. دنیا دیکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کو سمجھنا اور پرکھنا یہ ایک الگ بات ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو سمجھا تھا. آکسفورڈ یونیورسٹی کے بھی سینٹ کے ممبر تھے وہ، اور عرب یونیورسٹیز کے بھی. اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جو حضرت مولانا کو سر آنکھوں پر بٹھاتا نہ ہو. لیکن جب مولانا سے پوچھا گیا تھا فقاہت کسے کہتے ہیں، یعنی واٹ از دا وزڈم، فقاہت کی سیدھی سادی تعبیر ہم اس طرح کریں گے کہ فقاہت کسے کہتے ہیں، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بہترین جواب دیا تھا. بدلتی ہوئی دنیا اور نہ بدلتی ہوئی شریعت کے درمیان جوڑ پیدا کر دینے کا نام فقاہت ہے. بدلتی ہوئی دنیا اور نہ بدلتی ہوئی شریعت کے درمیان جوڑ پیدا کر دینے کا نام فقاہت ہے. پتا چلا دنیا بدلتی رہے گی، تقاضے بدلتے رہیں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کوئی بھی ہم چینجنگ نہیں لا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی شریعت ٹیمپرری تھی ہی نہیں، حضور کی شریعت لمیٹڈ بھی نہیں تھی. میں نے دونوں لفظ بولے، نہ وہ ٹیمپرری تھی نہ لمیٹڈ تھی. ایک حدیث شریف میں آیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسی خصوصیتوں سے نوازا ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں نوازا گیا تھا. ان میں سے فرمایا کہ بعثت الی الناس عامۃ وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ. وہاں محدثین نے ایک فلسفی نکالی ہے، سمجھ لو اس کو، کہ پہلے انبیاء لیمیٹڈ بھی تھے اور ٹیمپرری بھی تھے، لہذا ان کی شریعتوں میں ان کے ملک کی رعایت کر لی جاتی تھی. وہ جہاں بھیجے جاتے تھے اس ماحول کی ہی بول رہا ہوں رعایت کی جاتی تھی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے، اور صرف بھیجے نہیں گئے، رحمت بنا کر بھیجے گئے. لہذا ہر زمانے کے تقاضوں کو، ہر قوم کی مینٹالٹی کو سامنے رکھ کر ہماری شریعت کو تیار کیا گیا ہے. تو مسجدوں کے احترام کا خیال کریں. مسجدوں میں باتیں کرنے سے، آواز بلند کرنے سے، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی اگر ذکر میں بیٹھا ہو اور مسجد میں زور سے آواز بلند ہو تو کسی کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو فرشتے تو ہر وقت یہاں تسبیح میں لگے رہتے ہیں. جیسے فرشتوں کو ہمارے منہ کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہمارے شور بکور سے بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے گھر میں ادب کے ساتھ آنا چاہیے، تواضع کے ساتھ آنا چاہیے، ڈرتے ہوئے آنا چاہیے کہ کہیں ایسا. اسی لیے لکھا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہوں اور اپنی عبادتوں میں ہوں تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ زور سے قرآن شریف کی تلاوت بھی نہ کریں، وہ زور سے ذکر بھی نہ کریں، اس لیے کہ نماز کے لیے اصل یہ گھر بنایا گیا ہے. اگر کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہم قرآن شریف کو، ہمارے ذکر کو ذرا آہستہ آواز میں کریں. اور ایک بات جو میں نے 2 دن پہلے کہی تھی اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. خدا را، اللہ کے بندو، جیسے پوری دنیا کی فکر کرتے ہو کہ پوری دنیا میں اسلام باقی رہے اور نسلیں بگڑے نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ فکر آپ کو اپنے لوکل ماحول کو بنا کر، سنوار کر بچانے کی ضرورت ہے. لہذا یہاں ابھی موقع ہے، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے. اسلامک سینٹرز، اسلامک اسکولز، کمیونٹی سینٹرز جس میں ہمارے مسلمان متحد ہو کر رہیں، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑتی ہو دے کر ابھی سے ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور. یہ انگریزی میں بہت اچھی کہاوت ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پہلے سے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کر لینا بعد میں رونے سے اور بعد میں علاج کرنے سے بہتر ہے. ہماری نسل کو مسلمان ہونے کا احساس دلاؤ، ان کے اوپر پوری پابندی رکھو اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اس کا احساس دلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فریڈم یہ ذہنی طور پر ایسا سویٹ پوائزن دیا جا رہا ہے کہ اس میں ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں.
فریڈم کا ایک الگ مفہوم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے کو بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہاں جو کچھ باتیں کہی گئی آج کے دن تک اور اس سے پہلے بھی، اور جو کچھ کہا جائے گا، حق تعالی شانہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا بنائے۔ آپ سب نے بہت غور و توجہ سے سنا، حق تعالی شانہ ہمارے اور آپ کے دلوں تک اس کو پہنچائے۔ عید کی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے عالم اسلام بہت امن و اطمینان کے ساتھ اپنی عید منائے۔ عالم اسلام کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ، خاص طور پر فلسطین، غزہ اور اسی طریقے سے جہاں جہاں مسلمان بیچارے ایسا فیل کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہماری عید کیسی ہوگی، دعا کیجئے اور عید کی راتوں میں بھی اپنے آپ کو پابند بنا کر رہیے۔ حق تعالی شانہ ہم سے، آپ سے، سب سے خوب راضی ہو جائے اور ہمیں اپنا صحیح معنی میں بندہ بنائے۔ ہماری مسجدوں کو اللہ پاک آباد جیسے رکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی مسجدوں کو آباد فرمائے، اور جن جن مدرسوں، مکتبوں اور جن جن چیریٹیز کی اور جن جن جگہوں کی آپ نے مہینے بھر تک خدمت کی، حق تعالی شانہ ان ساری خدمتوں کو شرف قبول بخشے۔ گویا رمضان کے ختم تک یہ دعا بار بار دل سے مانگتے رہنا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ جب کوئی عبادت سے فارغ ہو رہا ہو آدمی تو اس کو یہ دعا خوب کرنی چاہیے، اس لیے کہ عبادت تو ہو گئی لیکن اصل چیز ہے وہاں قبول ہو جانا، ربنا تقبل۔ اور امید تو کرتے ہیں انشاءاللہ قبول تو ہوئی ہے، ہاں وہی فبشر عباد والا سامنے ہے، قبول تو ہوئی ہے۔ تب تو فجر کے بعد اللہ ظہر میں بھی لے آتے تھے، تب تو ظہر کے بعد عصر میں بھی لے آتے تھے، تب تو ایک قرآن شریف ختم کر کے دوسرا شروع کرواتے تھے، تب تو ایک روزہ رکھوا کر دوسرا رکھواتے تھے، چھڑواتے۔ گویا اللہ نے محبت کے ساتھ گلے لگا لیا، اب گلے سے چمٹے رہنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ استقامت یہ بہت بڑی نعمت ہے، حق تعالی شانہ قبول فرما لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانك ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما كثيرا كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ركوعنا وسجودنا وتعاوننا وبرنا وتقوانا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا بما حفظت به الذكر واحفظنا بما حفظت به الذكر وانصرنا بما نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اے اللہ ہم سب بندے تیرے سامنے فقیرانہ شان کے ساتھ بیٹھے ہیں، تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین، جیسے تو نے پورا مہینہ اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں ڈھانپ کر رکھا، ہمیشہ کے لیے اپنی رحمتوں کی برسات برساتا رہے، ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کی برسات برساتا رہے، لطف و کرم کا معاملہ فرما، تیری ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، بیماریوں سے مصیبتوں سے ہم سب کو چھٹکارا نصیب فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، کی جانے والی محنتوں کو شرف قبول نصیب فرما، قبول فرما لے۔ اللہ تیرے ان بندوں نے پورا مہینہ بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ، بہت زیادہ نیک نیتوں کے ساتھ تیرے حبیب کی باتوں کو سنا ہے، ان سب کو قبول فرما لے، ماں بہنوں کو بھی قبول فرما لے، گھروں میں سکون نصیب فرما، عید کی صحیح معنی میں خوشیاں مقدر فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، چھوٹے چھوٹے اے اللہ اختلافات سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرما، دین کے نام پر ہم سب کو متحد الفکر بنا اور پوری دنیا میں امن و امان کی فضا کو عام فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کے ایک ایک فرد کو
عید کی صحیح معنی میں خوشیاں مقدر فرما، اور ہم سب کو عالم اسلام کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کی توفیق نصیب فرما، اسباب و وسائل مہیا فرما۔ اے اللہ تیرے ان بندوں نے جتنی بھی عبادتیں مال کی لائن سے، بدن کی لائن سے، روح کی لائن سے، دماغ کی لائن سے کی ہیں، ان سب عبادتوں کو قبول فرما۔ ماں بہنوں نے افطاری اور سحری کے لیے، رمضان کے لیے گھروں میں جو کچھ قربانیاں دی، خدمتیں کی، اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ ہم سب کو اے اللہ اپنے اور اپنے رسول کا دیوانہ بنا، دیوانگی کی حد تک ہمیں محبت نصیب فرما دے، دیوانگی کی حد تک عشق نصیب فرما دے۔ جتنے مدارس، مکاتب، خانقاہیں دعوت و تبلیغ اور صحیح تنظیم اخلاص کے ساتھ نہج نبوت کے مطابق چل رہی ہیں، ان سب کی بھرپور حفاظت فرما، اور ان سب کاموں کے لیے جو لوگ محنتیں کرتے ہیں اللہ ان سب کی محنتوں کو شرف قبول نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ہمارے مرحومین کو کیسے بھول سکتے ہیں، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پر اس مسجد کو قائم کرنے کے لیے جن مرحومین نے جتنی قربانیاں دی ہیں، اس مسجد کے ایک ایک سجدے کو، اس مسجد کے ایک ایک صدقے کو، اس مسجد کی ایک ایک عبادت کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، جوانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، بوڑھوں کی حالت زال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں یہاں کے قیام کے دوران محبت کی نظروں سے دیکھا، خدمت کی، عزت فرمائی، اے اللہ ان سب کو خوب خوب نیک بدلہ نصیب فرما، اور ہم سے ان کی خدمت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں الہ العالمین اپنی بارگاہ میں ان کوتاہیوں کو معاف فرما، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنا، پورا مہینہ جو کچھ مانگا جاتا رہا، مانگا جائے گا، ان سب حاجتوں کو تو قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے، تو غنی اور مغنی ہے، تو مبدی و معید ہے، ساری حاجات کو پوری فرما، اور ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں صحت و تندرستی کے ساتھ، بار بار رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، بار بار یہ مہینے کی نورانیت، روحانیت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور کے مقام عالی کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔